السلام علیکم، آداب، میں ہوں محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ نیوز۔ آئیے شروعات کرتے ہیں ورلڈ نیوز کی اور نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ پاکستان کے شہر کراچی میں گزشتہ 90 برسوں کی شدید ترین بارش، درجنوں ہلاک، عام زندگی مفلوج، کئی علاقوں میں بجلی معطل۔ امریکی ریاست لوئیزیانا سے ٹکرایا سمندری طوفان لارا، 6 افراد ہلاک، 220 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی تھی ہوائیں۔ دلی فسادات پر ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ، دلی پولیس پر اٹھائے سنگین سوال، بھارت سے بین الاقوامی چارٹر پر دستخط کرنے کا کیا مطالبہ۔ پردھان منتری جن دھن یوجنا کے 6 سال مکمل، اسکیم کے تحت 40 کروڑ سے زیادہ کھولے گئے کھاتے، پی ایم مودی نے اسے غربت کے خاتمے کے لیے قرار دیا گیم چینجر۔ ڈگری فائنل امتحانات 30 ستمبر تک کر لیے جائیں مکمل، سپریم کورٹ نے یونیورسٹیوں کو دی ہدایت۔ نیٹ اور جے ای ای امتحان منعقد کرنے کے خلاف کانگریس کی ملک گیر مہم، راہل گاندھی نے اسپیک اپ انڈیا سے جڑتے ہوئے طلباء کی آواز بننے کی لوگوں سے کی اپیل۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی میں گزشتہ روز کی شدید بارش میں کم از کم 23 لوگ مارے گئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ منگل سے شروع ہونے والی یہ بارشیں اب تک کم از کم 41 لوگوں کی جان لے چکی ہیں۔ امدادی اداروں کے مطابق ابھی تک کراچی کے کئی علاقوں تک رسائی نہیں ہو سکی ہے اور خدشہ ہے کہ ہلاکتوں کی اصل تعداد زیادہ ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات سندھ کے مطابق 1931 کے بعد کراچی میں یہ شدید ترین بارشوں کا سلسلہ ہے۔ غورطلب ہے کہ کراچی 2 کروڑ سے زائد آبادی والا شہر ہے۔ بیشتر علاقوں میں پانی کے جمع ہو جانے سے عام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ سڑکوں پر گاڑیاں پھنس گئی ہیں۔ بارش کے بعد کراچی میں بعض مقامات پر موبائل فون سروس متاثر ہے، جبکہ مختلف علاقوں میں بجلی معطل ہے۔ سمندری طوفان لارا کے امریکی ریاست لوئیزیانا سے ٹکرانے کے بعد کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مقامی گورنر کے مطابق 4 افراد درخت گرنے کے سبب ہلاک ہوئے ہیں، جن میں سے ایک 14 سالہ لڑکی بھی شامل ہے۔ جمعرات کو جب یہ طوفان لوئیزیانا کے ساحلی علاقے کیمرون سے ٹکرایا تو تیز ہواؤں کی رفتار 220 کلومیٹر فی گھنٹہ تک تھی۔ یہ طوفان اب ریاست آرکنساس کی طرف بڑھ گیا ہے اور اس کی شدت میں کمی واقع ہوئی ہے۔ طوفان کے نقصانات میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جرمنی کی وفاقی لیبر کورٹ نے کہا ہے کہ دارالحکومت برلن کے اسکولوں میں ہیڈ اسکارف پہننے والی ٹیچروں پر عمومی پابندی عائد کرنا غیر آئینی ہے۔ یہ فیصلہ ایک مسلم خاتون کے کیس میں دیا گیا ہے جنہیں شہر کے سرکاری اسکولوں میں اس لیے کام کرنے سے روک دیا گیا تھا کہ وہ ہیڈ اسکارف پہنتی ہیں۔ جرمنی کی وفاقی عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ان خاتون کے ساتھ مذہب کی بنیاد پر امتیازی سلوک کیا گیا جو کہ خلاف قانون ہے۔ عدالت کے اس فیصلے کے بعد بعض منتخب اراکین نے برلن کے متنازع قوانین میں تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں آج جمعے کو نسل پرستی کے خلاف ایک بڑا مارچ ہونے جا رہا ہے جس میں ہزاروں افراد کی شرکت متوقع ہے۔ یہ مارچ امریکہ میں نسلی برادری کے لیے جدوجہد کرنے والے رہنما مارٹن لوتھر کنگ کی طرف سے 1963 میں کیے گئے تاریخی خطاب آئی ہیو اے ڈریم کی سالگرہ کے موقع پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس یادگار خطاب کی 57ویں سالگرہ ایک ایسے موقع پر منائی جا رہی ہے جب امریکہ میں نسل پرستی کے خلاف ایک بار پھر غم و غصے کی لہر جاری ہے۔ ملک میں سفید فام پولیس کی طرف سے سیاہ فام باشندوں کو نشانہ بنانے کا تازہ واقعہ امریکی شہر کنشا میں پیش آیا، جہاں ایک نہتے شخص کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا گیا۔ اسرائیلی جنگی جہازوں اور ٹینکوں نے جمعے کو فلسطینی علاقے غزہ میں حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ جواب میں حماس نے بھی اسرائیلی علاقوں کی طرف راکٹ داغے ہیں۔ بین الاقوامی کوششوں کے باوجود اسرائیل اور حماس کے درمیان 3 ہفتوں سے جاری کشیدگی میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ ذرائع کے مطابق اسرائیل 6 اگست کے بعد سے حماس کے راکٹ حملوں کے جواب میں تقریباً روزانہ ہی غزہ پر بمباری کر رہا ہے۔ وہیں فلسطینی گروپ حماس کا کہنا ہے کہ اس کے راکٹ حملے اسرائیل کی طرف سے صورتحال کشیدہ کرنے کا
براہ راست جواب ہیں۔ مشرقی وسطی کے جنگ زدہ ملک شام میں ایک شاہراہ پر امریکی فوجیوں کا روسی فوج کے اہلکاروں سے آمنا سامنا ہو گیا۔ اس موقع پر گاڑیوں کے تصادم میں کچھ امریکی فوجی زخمی ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ امریکی فوج کے 2 عہدیداروں نے اس واقعے میں چند اہلکاروں کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ ذرائع کے مطابق بعض موقعوں پر روس اور امریکہ کی فوج کے اہلکاروں کے آمنے سامنے آنے کے واقعات اگرچہ غیر معمولی نہیں ہیں، تاہم ان واقعات سے اس خطے کی نشاندہی ہوتی ہے کہ شام میں دونوں ممالک کی فورسز کس قدر نزدیک رہ کر کارروائیاں کر رہی ہیں، جس سے کشیدگی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے آئندہ مدت کے لیے صدارتی امیدوار کے طور پر ریپبلکن پارٹی کی طرف سے اپنی نامزدگی کو باضابطہ طور پر قبول کر لیا ہے۔ جمعرات کو پارٹی کنونشن سے خطاب میں ٹرمپ نے اپنے حریف جو بائیڈن پر شدید نکتہ چینی کی اور امید ظاہر کی کہ وہ دوبارہ انتخابات جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ انتخابات امریکی تاریخ کے سب سے اہم انتخابات ہوں گے۔ بتا دیں کہ ڈیموکریٹک پارٹی نے ایک ہفتہ قبل اپنے کنونشن میں جو بائیڈن کو باضابطہ طور پر صدر اور کملا ہیرس کو نائب صدر کے لیے امیدوار نامزد کیا تھا۔ جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے نے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ بات جاپان کے قومی نشریاتی ادارے NHK نے بتائی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم یہ نہیں چاہتے کہ ان کی بگڑتی ہوئی صحت کی وجہ سے کاروبار حکومت متاثر ہو۔ آبے حال ہی میں 2 بار ہاسپٹل جا چکے ہیں، جس کے بعد سے ان کی صحت کے بارے میں قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی۔ وہ کافی عرصے سے بڑے آنت کے ورم میں مبتلا ہیں۔ ورلڈ نیوز میں فی الحال لیں گے ایک بریک، ملاقات ہوگی اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔